ہمارے مسلمانوں کے مذہب میں نہیں ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نبی ہونے کی حیثیت سے آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، اجمالی طور پر ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ جو شریعتیں لے کر آئے تھے وہ اس ٹائم اس وقت کے لیے برحق تھیں، صحیح تھیں، لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبیوں کی نبوت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن شریعت ان سب کی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، تبدیل کر دی گئی اور منسوخ کر دی گئی۔ جیسے ایک حکم آتا ہے اور پھر دوسرا حکم آ کر وہ منسوخ ہو جاتا ہے، لہذا جتنی بھی پہلے کی کتابیں تھیں وہ اس لیے منسوخ ہو گئیں کہ اس کے سچے تمام واقعات قرآن میں آ گئے، ان کے جو سچے واقعات، سچی کتابیں جو نازل ہوئی تھیں اللہ کی طرف سے، وہ ساری آیتیں قرآن میں آ چکی ہیں، اور قرآن کا جو یہ شریعت ہے یہ اب قیامت تک رہے گی، اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی، اس کا اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ لہذا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، یہ تو عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں کہ آخرت کا دن ہوگا۔ وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، اور ہمیں جو بھی خیر اور شر پہنچتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی اور ہمیں تکلیف بھی نہیں دے سکتا، راحت بھی نہیں دے سکتا۔ راحت دینے والا اور تکلیف دینے والا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی قومیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتی، لیکن مسلمان اور عیسائی اہل کتاب جو بھی ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے ہیں۔ بظاہر یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کی صداقت اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو حق الیقین ہو جائے کہ جو رسول نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جہالت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں، بت پرستی کے زمانے میں پورے عرب میں مشہور ہو کہ وہ صادق الامین ہے، وہ صادق الامین ہے، امانت دار ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، اور جو وہ بول دیتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور ان کے پاس جہالت کے زمانے میں لوگ اپنی امانتیں رکھواتے ہیں اور ان کی امانتوں کی حفاظت خود کرتے ہیں اور پوری امانت ان کو واپس کرتے ہیں۔ پھر نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور وہ خبریں دیتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، جو ہمیں معلوم بھی نہیں،
سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اللہ نے نبی بنایا. کیا بنایا؟ دیکھو، ایک پیغمبر ہوتا ہے، ایک نبی ہوتے ہیں، اور ایک رسول ہوتے ہیں. ان تینوں میں فرق ہے. بعض پیغمبر ہی ہیں، نبی اور رسول نہیں ہیں. بعض پیغمبر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور بعض پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. یہ تینوں میں فرق ہے. پیغمبر اس کو کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے نبی آیا تھا اور جو شریعت لے کر آیا تھا، اس کا کام صرف اسی شریعت کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں تک پیغام دینا ہے. اپنی طرف سے کوئی تبدیلی اس میں پیغمبر نہیں کر سکتا. نبی اس کو کہتے ہیں. آپ نے اگر قرآن شریف پڑھا ہو ترجمے والا، تو آپ نے اکثر قرآن شریف دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہ لفظ آتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا کہ اوپر لکھا یا ایھا النبی تو نیچے انہوں نے لکھ دیا اے نبی. سوائے کنز الایمان کے، سوائے کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے نبی کا ترجمہ نبی کر دیا. بھائی نبی کا بھی تو کوئی ترجمہ ہوگا نا، کوئی اس کا بھی تو ہوگا نا. تو آپ فرماتے ہیں اس کے ترجمے، آپ کے ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی، تو نیچے آپ نے لکھا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے. اے غیب کی خبریں دینے والے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی بنتا ہے نبأ سے، اور نبأ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، اور الانباء خبروں کی جمع کو کہتے ہیں. اور نبی کے معنی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں آپ کو دے. قبر غیب ہے، خبر دے. قیامت غیب ہے، آپ کو خبر دے. پل صراط غیب ہے، آپ کو خبر دے. جنت غیب ہے، آپ کو خبر دے. دوزخ غیب ہے، آپ کو خبر دے. حورے غیب ہیں، آپ کو خبر دے. فرشتے غائب ہیں، آپ کو خبر دیں. جنات غیب ہیں، آپ کو خبر دے. یہاں تک کہ اللہ بھی غائب ہے مگر اس کی بھی خبر دیں. یعنی کوئی تو ایسا ہو جو اللہ کو دیکھے. اللہ کو نبی نے دیکھا ہے، اس لیے ان کو نبی کہتے ہیں. اور پھر نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو. اس کے کیا مطلب؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو جدال اور قتال کا بھی حکم ہو، یعنی وہ جہاد بھی کر سکے. اگر لوگ نہ مانے تو ان کے ساتھ وہ جہاد بھی کریں، لڑیں. پیغمبر کو لڑنے کی اجازت نہیں، اس کا کام ہے بس پیغام پہنچا دینا. نبی کا کام ہے غیب کی خبریں دے دینا. لیکن جب نبی رسول ہو جائے تو اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اب آپ جہاد بھی کریں، جیسے حضور نے کیا جگہ جگہ. لہذا ان تینوں چیزوں میں کچھ فرق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا مطلب؟ اب رہی بات
کہ ہمارے لیے تو ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں،